اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں حافظ محمد صادق روحانی آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں۔ دوستو، جو آج کی نئی ویڈیو ہے، دشمن کے درمیان جدائی کروانے کا ایک بہترین مجرب و نایاب عمل لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ دوستو، وہ دشمن جو کہ آپ کے گھر کو خراب کر رہا ہے، یا آپ کے گھر میں میاں بیوی کے درمیان جدائیاں ڈالتے ہیں، دراڑیں ڈالتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، یا ان کا پھر کسی گھر کے اندر ریلیشن شپ ہے جو آپ ان کو جدا کرنا چاہتے ہیں، وہ غلط کام کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں یہ غلط کام نہ ہو، یا پھر ضروری طور پر جو شریعت محمدی اجازت دے رہی ہو، جہاں پر طلاق دلوانا چاہتے ہیں، جن کے درمیان طلاق لینا ضروری ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر طلاق واقع ہونی چاہیے، کیونکہ جو عورت ہے، جو خواتین ہیں، بعض دفعہ ان کو جوتے کی نوک کے اوپر رکھا جاتا ہے، وہ پریشان رہتی ہیں، ان کا خامد جو ہے نشہ کرتا ہے، بات بات پہ اس کو مارتا پیٹتا ہے، گھر میں خرچہ و اخراجات نہیں دیتا، وہ پریشان رہتی ہیں، ہر وقت وہ چاہتی ہیں کہ ہم اس بندے سے نجات پائیں، وہ طلاق لینا چاہتی ہیں، کیونکہ طلاق لینا اور دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ دونوں عمل ناپسندیدہ ہیں۔ اس لیے میں اس عمل کو بار بار کہتا ہوں کہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں تو پھر اس عمل کے ذریعے سے طلاق بھی 100% واقع ہو سکتی ہے، اور جن کے درمیان آپ جدائیاں ڈال رہے ہوں، جدائی ضروری ہے، وہ غلط قسم کے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے، پھر ان کے درمیان جدائی بھی بالکل 100% واقع ہوگی۔ اگر میرے بتائے ہوئے عمل کے طریقے کے اوپر کریں گے تو انشاءاللہ جدائی واقع ضرور ہوگی۔ دوستو، اس عمل کو بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ویڈیو کو لائک نہیں کیا، تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ویڈیو کو پورا دیکھیں اور عمل کی اجازت بھی ضرور لیں، تاکہ اس طرح کے عملیات آپ کو فری میں کوئی شخص دینے کو تیار نہیں ہوگا، چاہے آپ ان کو لاکھوں روپے کی آفریں بھی کر لیں، اس طرح کے عملیات وہ آپ کو کوئی لوگ بھی نہیں دیں گے۔ دوستو، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، وہ نقش آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا، آپ نے اس نقش کو 2 عدد بنا لینا ہے۔ اس نقش کو آپ نے پھر سرکہ و نیل ملا کر، نیل کی جو سیاہی ہے اس کے اندر تھوڑا سا سرکہ ملا دیں، اور آپ نے اس نقش کو 2 عدد لکھنا ہے۔ ایک نقش کو آپ نے کسی کاغذ سفید کے اوپر بنا لینا ہے، اور دوسرے نقش کو آپ نے کفن کے ٹکڑے کے اوپر لکھنا ہے۔ سفید کپڑا کفن کا ہو جو استعمال شدہ ہو، اس کے اوپر اسی سیاہی کے ساتھ آپ نے لکھ لینا ہے، اس نقش کو تیار کر لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس خدا نخواستہ کپڑا میسر نہیں مل سکتا، بامر مجبوری آپ نے پھر اس کو دونوں نقش جو ہیں کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر بنا لینے ہیں۔ پھر ایک نقش کو آپ نے کسی پرانی قبر میں دفنا دینا ہے، دوسرے نقش کو اگر آپ کو کنویں کا پانی مل جائے یا کسی دریا سے پانی مل جائے
दूसरे नक्श को फिर उस पानी के अंदर घोल कर उसी जगह पर छिड़क देना है जहाँ पर वो लोग मौजूद होते हों, या उनकी चौखट के ऊपर भी छिड़क सकते हैं। उनके घर के अंदर कमरे में अगर आप नहीं जा सकते तो उनकी चौखट में छिड़क दिया जाए पानी। इन नकूश को लिखते वक्त आपने बात किसी से नहीं करनी, किसी अलहदा और तनाई वाली जगह पर बैठकर लिखना है, और उसी स्याही के साथ आपने 2 नकूश बना लेने हैं। नक्श को लिखते वक्त आपने बखूरात का इस्तेमाल लाजमी करना है। गूगल, लोबान, प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके या इसकी तरह की कोई खुशबूयात जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन नकूश को आपने कमर दर अकरब में बनाना है। अगर ये साथ आपके पास करीब न हो, मुयस्सर न हो, तो आपने फिर ज़ुहल या मरीख की साथ में बना लेना है। चांद के आखिरी अशरे में इस अमल को तैयार करना है। नक्श के अंदर जहाँ पर बिच्छू की एक तस्वीर बनी हुई है, उसके नीचे साथ लिखा हुआ होगा नाम की जगह अल्लाहुम्मा फर्रिक लिखा हुआ है, जहाँ पर उन लोगों के नाम आपने लिखने हैं जिनके दरमियान आपने जुदाई करवानी है या तलाक वाक़ई करवानी है। उनका नाम और उनकी वालदा का नाम ज़रूर साथ लिखना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से चंद ही दिनों में उनकी जुदाई और तलाक वाक़ई होगी। ये मुजर्रब और आज़मूदा नक्श है, इसलिए आपने इस अमल को सोच समझ कर करना है।